کا بیان ہے یہ ہمارے لیے حیران کون ہے؟ یہ ہمارا دفتر خارجہ کہہ رہا ہے. حیرت کس بات کی ہوئی ہے سر؟ انہیں کس بات کی حیرت ہوئی ہے؟ آپ مائک آن کیجیے گا سر. بہت شکریہ حسن ظفر صاحب. ظاہر ہے کہ پٹی صاحب کے بعد پھر کوئی بات ظاہر ہے کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. ڈاکٹر حسنین صاحب بھی موجود ہیں جو بہت بڑی اتھارٹی رکھتے ہیں چائنا پاکستان جو تعلقات ہیں. لیکن عام آدمی کو بھی سمجھ لگتی ہے کہ ایک لمبا عرصہ ہے جب سے یہ چائنا کے ساتھ ہمارا، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سی پیک کا جو آخری کونا ہے اس پر ہم نے ان کے ساتھ جو انویسٹمنٹ کے لیے $46 بلین کی کروائی، تو اس کو ہم نے کس طرح حصے بکھرے کر کے کبھی لاہور لگا لی کبھی کہیں لگا لی، اور الزامات موجود ہیں. تو وہ تو ظاہر ہے کہ کنٹری ٹو کنٹری ان لوگوں نے اس وقت اس کو سپورٹ کیا حکومت کو. لیکن ملتان میں تو کرپشن ہوئی تھی اور کافی ہوئی تھی. ان کو پتا ہے کہ پاکستان میں ہمارے منصوبوں میں جو کک بیکس ہیں وہ ایک حقیقت ہے. اس کے باوجود جن منصوبوں کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں، میرا تو اس سے پہلے بھی یہی خیال تھا کہ بڑی مجبوری کی حالت میں صبر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب کوئی پالیسی سلسلہ پاکستانی حکومت شروع کرتی ہے، اور خاص طور پر یہ جو اس وقت حکومت ہے PDM-1 کی بھی تھی، انٹرم بھی اسی کنٹینیوٹی تھی، اور اب بھی یہ امریکی مفادات کو سب سے آگے رکھتے ہیں. چائنا جو ہے وہ ہم اس کو کہتے ہیں سمندروں سے گہری ہے اور ہمالیہ سے اونچی ہے، لیکن ان کو بات کی سمجھ لگ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. رہ گئی سیکیورٹی میئر ہمارے بہت بڑا یعنی کولیپس ہوئے ہیں. اس میں حقیقت ہے کہ ٹارگٹ باقاعدہ اچیو ہوئے ہیں. اور سب سے اہم تو بات آپ دیکھیں کہ ہماری پوری سیکیورٹی کے باوجود جو کراچی کا واقعہ ہوا اس کو ذرا دھیان میں دیکھنے کی اس لیے ضرورت ہے. باقی تو چلو آپ کہیں سے ڈیم بن رہے ہیں وہاں سے راستے میں مس ایڈونچر ہوا ہے ایسے نقصانات میں، لیکن کراچی میں کیا کس کو پتا تھا؟ ہماری ایجنسیوں سے بھی اوپر کسی کو پتا تھا کہ کب وہ آ رہے ہیں، کون سی فلائٹ ہے، کتنے بجے لینڈ کرے گی، کتنے بجے انہوں نے اتر کے اس چوک میں جانا ہے. اتنی زیادہ مانیوٹلی، اتنی زیادہ کامیاب، یعنی آپ دیکھیں کہ انفارمیشن کہ اس چوک میں اگر ریڈ بتی اتفاقاً اس وقت نہ ہوتی تو واقعہ شاید نہ ہوتا. لیکن اتنا یعنی کامیاب آپ کہہ سکتے ہیں کہ دشمنوں کا وار تھا کہ باقاعدہ طور پر وہ اچیو ہوا. یہ باتیں جب ہم کرتے ہیں کہ ہم سیکیورٹی دیں گے، ہم سیکیورٹی دے نہیں سک رہے. یہ کئی دفعہ ہمارے پرائم منسٹر، کئی دفعہ پریزیڈنٹ، کئی دفعہ بلاول ان کی ایمبیسیز میں جا کے یقین جب دلاتے ہیں تو ایز اے ظاہر اسٹیٹس مین وہ بات مان لیتے ہیں کہ شاید آئندہ یہ کوئی چیز کریں گے. نمبر 1 تو سیکیورٹی ہے، نمبر 2 مفادات ہیں. ہم مفادات اچیور تو بنتے ہیں. شاہد صاحب آپ سے سی پیک کی گارنٹور تو پاکستانی فوج تھی، یہ تو اسٹیٹڈ پالیسی ہے. انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم اس کے لیے ایک نئی بریگیڈ بنائی گئی. اب اگر آ کے چین یہ کہہ رہا ہے، چین کا سفیر، اور آپ کے دارالحکومت میں کھڑا ہو کے آپ کے وزیر خارجہ کی تقریر کے بعد اگر جو وہ یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا کیا میسج دے رہے ہیں کہ اب ہمیں وہ گارنٹی قبول نہیں ہے؟ It is as simple as that. اور اس سے ہم نظریں کیسے چرائیں؟ What is he آپ actually دیکھیں نا، ملکوں کی کوئی رشتہ داری نہیں ہوتی. آپ دیکھیں جس وقت پاکستان میں ایک زمانے میں جب چائنا نے پاکستان کے حکمرانوں کو بلانا چاہا تو انہوں نے ذوالفقار بھٹو سے ہم آپس آمنے سامنے بیٹھ کے، آپ کو تو بہت پرانی ٹیکنالوجی ہے کہ وہ آمنے سامنے آئی کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ یہ آدمی جو ہم سے بات کر رہا ہے جھوٹا ہے یا سچا ہے. اور وہ ہم سے بہت آگے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ اس وقت انٹیلیجنس کے طور کے اوپر بھی چائنا جو ہے ان کا کلیم یہ ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے. آپ اور ہم بات کر رہے ہیں تو یہ بھی وہ مانیٹر کر رہے ہیں، وہ بہت زیادہ ہے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی پالیسیاں جو ہے نا یہ ہمیں 100% ہمارے ساتھ نہیں ہے. جب ان کو ضرورت ہوتی ہے ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں، لیکن ان کے مفادات کسی اور کے ساتھ ہیں تو وہ سیکنڈ فیز میں آتے ہیں. اس لیے آخرکار پھر ان کو یہ کہنا پڑا، ان کو جب یہ کہنا پڑا کہ آپ دیکھیں گوادر میں ٹھیک ہے فوج نے اس کی گارنٹی دی ہوئی ہے، لیکن جو سٹی گورنمنٹ ہوتی ہے اور خاص طور پر جو اس کو کلیم کرتے ہیں اور کریڈٹ بھی لیتے ہیں، زرداری صاحب لیتے ہیں اور میاں نواز شریف صاحب شہباز سپیڈ شریف کہتے ہیں اس کو کہ وہ خوش ہو جاتے ہیں. ایکچوئل مسئلہ نہیں ہے، دے آر ڈوئنگ دا بزنس. لیکن اس وقت ان کو پتہ یہ چل رہا ہے
کہ ہمارا تو بزنس بھی ختم ہوتا جا رہا ہے اور پاکستان اس معیار کے اوپر ان ریشو کے اوپر نہیں پورا اتر رہا. تو یہ ان کی پالیسی ہے, صرف یہ سفیر کا بیان نہیں ہے, یہ باقاعدہ آپ دیکھ سکتے بڑے ہائیسٹ لیول پر ڈسکشن کے بعد پاکستان جیسے جیو پولیٹیکل سچویشن کے ملک کے اوپر اس طرح کی ریزرویشن دینا اور پھر پاکستانی سفارت خانے کا ری ایکٹ کرنا, یہ بلا وجہ نہیں ہے, یہ ایک آئندہ کے لیے ایک بڑی Not a very good پوزیشن. message.